बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इल्म और हुनर के सिलसिले में मैं जिस मौजू के साथ आज हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है गुफ्तगू और तकरीर का फ़न। तकरीर का फ़न तो शायद हम लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि 70 की दहाई के वस्त में जब तालीमी इदारों पर से पाबंदियाँ लगी स्टूडेंट यूनियन की, तो सही मानों में फिर मुबाहिसा और तकरीर इसका रवाज बहुत कम होता चला गया। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसकी एक शक्ल ऐसी है जिसमें हमें इसकी ज़रूरत पेश आती है। सवाल ये है कि गुफ्तगू में और तकरीर में क्या फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू वो है जो कि 1 to 1 होती है, जहाँ पे आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे आप सुनते हैं और सुनाते हैं। जबकि तकरीर या खुतबा वो है जहाँ आदमी एक मजमे से मुखातिब होता है और वो उन तक अपनी बात को पहुंचाता है, उन्हें अपने बयानी से मुतमईन करने की कोशिश करता है। तो पहला तो मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू का और तकरीर का जो फ़र्क है वो ये है कि एक के जो है वो ये है कि बाहमी है, दो तरफ़ा है। आप कहते हैं, वो सुनता है, वो सुनता है और आप कहते हैं। लेकिन तकरीर या खुतबा में सामीन सुन रहे होते हैं। देखा जाए तो जिस ज़माने में तकारीर का एक रवाज था तालीमी इदारों के अंदर, तो बहुत न सिर्फ ही कि अच्छे हमारे मुकर्रर पैदा हुए, बल्कि वो हमारी बुनियादी नर्सरी थी जिससे काफ़ी स्टूडेंट लीडर बने और वो स्टूडेंट लीडर आके अपनी अमली ज़िंदगी में भी काफ़ी पॉलिटिकल लीडरशिप में आगे गए। जब से वो इदारा ख़त्म हुआ है, अब पढ़े लिखे और तालीमी इदारों से तालीम याफ्ता तकारीर की बुनियाद पर लोग लीडर नहीं बनते हैं, बल्कि लीडर बनने की कुछ और ही क्वालिटीज़ हैं, हम उस पर नहीं पढ़ते। इन दोनों में क्या चीज़ मुश्तरक है? इन दोनों में जो चीज़ मुश्तरक है वो ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे दूसरे तक किस तरीके से बात अपनी पहुंचानी है। पहला तो मैं ये समझता हूँ कि जो गुफ्तगू का फ़न ये है कि जब आप जिससे गुफ्तगू कर रहे हो, आपकी आवाज़ सिर्फ उसी तक जाए, उससे आगे न जाए। ये आदाब महफिल के ख़िलाफ़ है। लेकिन तकरीर या खुतबा वो है कि आपकी आवाज़ यूँ समझिए कि अगर पिछली सीटें अगर खाली भी हैं तो आखिरी दरवाजे तक आपकी आवाज़ देनी चाहिए। आपको अपनी आवाज़ पे इतना कंट्रोल होना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपसे कहूँगा कि जो ज़रूरी होती हैं तकरीर या खुतबे से पहले या गुफ्तगू से पहले, वो ये है कि आप के चेहरे पे एक मुस्कुराहट हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट करें अपने मुखालिफ के साथ। गुफ्तगू में जो हमारा सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि हम सिर्फ अपनी ही बात को सुनाना चाहते हैं, दूसरे की बात को हम सुनना नहीं चाहते हैं। ये तकरीर के तक तो खैर सही है, लेकिन गुफ्तगू में आपको सुनना भी पड़ता है। जब तक आप दूसरे आदमी को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो अपना नुक्ता नज़र आप बयान नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में जो चीज़ें मुश्तरक हैं वो ये हैं कि न सिर्फ ये कि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज काफ़ी होना चाहिए, उम्दा होना चाहिए, किस मौके किस मुनासबत के लिहाज से कौन सा लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल होगा, और इसके लिए आपको बहुत मुताला करना पड़ता है। सिर्फ आप गली बाजार की गुफ्तगू सुन के अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं। आप पास मुताला काफ़ी होना चाहिए, और ऐसा मुताला होना चाहिए जिन लोगों ने दुनिया बदली थी उनकी तकरीरों को पढ़िए। तो मैं बता ये रहा था कि जनाब, इसमें जिसको आपको सबसे पहले ख्याल करना पड़ेगा गुफ्तगू में और तकरीर में, वो ये कि आपकी ज़ाहिरी वज़ाक़त ऐसी ना हो कि जो देखकर लोगों को ज़्यादा अपील ना कर रही हो। कपड़े आपके बहुत ज़्यादा कोई कलरफुल ना हो, बिल्कुल पनवाड़ी की दुकान ना लग रही हो, सोबर किस्म के हो, साफ सुथरे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा हिल ना रहे हो। सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि आपका अपने मुखातिब से आँख से राब्ता, ये तकरीर में भी ज़रूरी है और गुफ्तगू में ये ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि आँखें जो हैं वो दिमाग की खिड़की हैं, इसके ज़रिए आप किसी के दिमाग में झांकते हैं। पहले हम आते हैं फ़न तकरीर के ऊपर। देखिए, मौजू के ऊपर आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। जब तक आपने बहुत अच्छा तरीके से मुताला नहीं कर रखा है, आप कोई अच्छी तकरीर नहीं कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि जो आप
پڑھیں گے وہ سارا کا سارا آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. ممکن ہے 10%, 15% اتنا کافی ہوگا اس میں سے مواد نکالنا, اہم مواد نکالنا. نہ تو آپ کے پاس اتنا زیادہ کنٹینٹ ہو کہ لوگ بور ہو جائیں, اور نہ اتنا کم کنٹینٹ ہو کہ لوگوں کے اندر کوئی تسلی تشفی نہ ہو سکے. تقریر کو رٹنا ضروری نہیں ہے, بلکہ تقریر آپ کو اپنے اندر سے طاری کر لینی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا بیانیہ ہے, یہ آپ کا اظہاریہ ہے. آپ اپنا اظہار کرنا چاہتے ہیں. جب آپ اپنا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا غلط قسم کا خیال ہے کہ فارمولا قسم کے شعر ہوں اور کوئی ایسی چیزیں ہوں تو تقریر بن جاتی ہے. تقریر اس سے نہیں بنتی ہے. میں آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ اگرچہ آج کل ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا زمانہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہر وہ موقع جہاں پہ آپ کو بجائے کسی ایک آدمی کے ایک سے زیادہ لوگوں سے بیک وقت مخاطب ہونا پڑ جائے, اس کے لیے آپ کو تقریر کا فن آنا بہت ضروری ہے. مثلا کوئی اچھا ٹیچر اس حد تک اپنی بات اپنے اسٹوڈنٹ کو کنوے نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو تقریر کا فن نہ آتا ہو, وہ الفاظ سے نہ کھیل سکتا ہو, وہ الفاظ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ چیزوں کو واضح نہ کر سکتا ہو. آپ کسی انٹرویو بورڈ میں جاتے ہیں, اول میں نے دیکھا یہ کہ لوگوں کے پاس آتا ہے لیکن ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے. یہ فن اگر آپ کو اختیار کرنا ہے, فن گفتگو کا اور تقریر کا, تو آپ کو اپنی ذات پہ اعتماد لازمی پیدا کرنا چاہیے. آپ جب مجمع کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں ان سے کم نہیں ہوں, میں انہیں اپنی بات سمجھا جاتا ہوں. جو لوگ تھوڑا سا شائی ہوتے ہیں, گھبراتے ہیں مجمع سے, جن میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے, ان کی پھر ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں, ان سے منہ سے بات نہیں نکلتی ہے. تو پہلی بات, اپنے ظاہری فضا خطہ کے اوپر غور کیجیے, ایسا کہ دیکھ کے آپ جاذب نظر لگیں. دوسری بات, اپنی باڈی لینگویج کے اوپر غور کیجیے کہ باڈی لینگویج ایسی ہو کہ جس کے ذریعے آپ کو اپنائیت نظر آتی ہو. اور تیسری بات کہ آنکھوں سے آنکھوں کا رشتہ رہنا چاہیے. اور چوتھی بات یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ کو استاد ہیں, آپ کو پورے کلاس سے خطاب کرنا ہے. آپ ایک اچھی جاب کے لیے انٹرویو دینے گئے ہیں اور وہاں پر ایک انٹرویو بورڈ پورا پینل بیٹھا ہوا ہے جس سے آپ کو ہر ایک کے ساتھ مخاطب ہونا ہے, ہر ایک کو آپ کو مطمئن کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو 2-3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. ایک پہلی بات تو یہ کہ پوری طریقے سے تیاری ہونی چاہیے. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ انٹرویور ہوتے تو آپ کس کس قسم کے سوال کر سکتے تھے, ان کے جواب اپنے ساتھ لے کر جائیں. اور دوسری بہت اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ میری آج کے موضوع کا حاصل ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو نہیں آتا ہے نا تو آپ بتا دیجیے کہ مجھے نہیں آتا ہے. چاہے انٹرویو بورڈ میں آپ سے سوال ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں رائٹ ناؤ میں اس کے اوپر پریپیئرڈ نہیں ہوں. یا آپ کلاس کے اندر آپ لیکچر دے رہے ہیں, کسی لڑکے نے سوال کر دیا, آپ بالکل اعتماد سے کہیے کہ یہ اس کا جواب مجھے نہیں آتا ہے, بٹ آئی لیٹ یو نو. اس سے آپ اپنے سامعین کا اعتماد لیتے ہیں کہ اس نے جو باقی باتیں کہی تھیں وہ اس کے نزدیک سچ تھیں. ایک چیز کے بارے میں سے احساس ہو گیا کہ آپ نے گولی دی تھی تو وہ ہر چیز کو آپ کا امپریشن یہ لے گا کہ بندہ گولیاں دیتا ہے. تو جس موضوع پہ آپ کو بات کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے, اس موضوع پہ آپ کی پوری تیاری ہونی چاہیے. پہلے سے نکات آپ کے ذہن میں ہوں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ ان نکات کو لے کر چلیں. اگین, لکھ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس پہ آپ کو اپنا ایک اعتماد ہونا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. کہ بات سچی ہو تو آپ کو اس میں دلچسپی لینا پڑی. گفتگو, تقریر, خطابت ٹھہر ٹھہر کے کریں, آہستہ کریں, اور اس طریقے سے کریں کہ دوسرا آدمی اس کو سمجھ بھی لے. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے 4 فٹ اسکرپٹ کی تقریر تیار کر لی اور آپ کو منٹ 7 تو آپ نے کہا یہ سارا میں نے سنا دینا ہے اور آپ نے تیز گام بڑھانی شروع کر دی ہے. آپ کو چیزوں کو کنوے کرنا ہے, اور کنوے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف اہم نکات آپ کے ذہن میں ہوں, اور جو جتنا اہم نقطہ ہے اس کو آپ اتنا پہلے لے کر آئیے تاکہ کوئی نقطہ آپ کا رہ نہ جائے. اچھے مقررین کو پڑھیں, اچھے طنز و مزاح کو پڑھیں. کیوں؟ اس لیے کہ تقریر میں جو بہت خوبی ہوتی ہے وہ اس کی برجستگی کی ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی سچویشن سامنے آئی آپ نے اس کا جواب تیار کر لیا.
یہ نہیں کہ رٹا رٹایا فارمولا جو اپنا بدلنا ہے سارا. یہ حاضر دماغ ہونا چاہیے. جو پہلے مقررین تقریر کر گئے ہیں, جو پہلے سوالات ہوئے ہیں, وہ آپ کے ذہن میں بیک اپ پوائنٹ ہونے چاہیے, اور اسی لحاظ سے آپ اس کو لے کر چلیں. ایک سب سے اہم بات جو میں کہوں گا کہ گفتگو اور تقریر یا خطبہ, کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرا آدمی آپ کی بات سے اتفاق کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر دو آدمی کی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے. مخالفین کی رائے کو عزت دیں, انہیں آپ ان کی توہین نہ کریں, ان کو آپ بے توقیر نہ کریں, بلکہ یہ سمجھیں کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کی بھی پاس کوئی ٹھوس وجہ ہوگی تب انہوں نے بات کی ہے, ورنہ وہ یہ بات نہ کر. یاد رکھیے گا, گفتگو ہو, تقریر ہو یا خطبہ ہو, آپ نے صرف دلوں کو جیتنا ہے. آپ نے پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی ہے کہ میں نے یہ مارا تو وہ مارا, ادھر لاجواب کر دیا ادھر لاجواب کر دیا. یہ جو انداز ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جیت گئے. میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کہ جو بہت اونچا اونچا بولتے ہیں محفل کے اندر, اور پھر لوگ بیزار ہو گئے, خاموش ہوں تو سمجھتے ہیں سب کنونس ہو گئے. نہیں, کنونس کوئی نہیں ہوتا ہے, لوگ آپ سے بیزار ہو جاتے ہیں. تو جو آپ نقطہ دینا چاہ رہے ہیں, اپنے بجائے آپ دوسرے کے نقطہ نظر سے دیکھیے معاملات کو, جو آپ کے مخالفین ہیں وہ دیکھیے, پھر آپ کو معاملہ اپنا سمجھانے میں آسانی ہوگی. آپ کو بحث ایسے نہیں جیتنی ہے کہ آپ دوستوں کو ہار جائیں. اس لیے آپ کے تقریر میں, آپ کے خطبے میں, آپ کی گفتگو میں صرف پیار ہو, محبت ہو, بات کہنے کا جذبہ ہو. ہلکا پھلکا شستہ مذاق کرنا کوئی حرج نہیں ہے. کسی کا مذاق اڑانا تقریر میں رنگ, نسل, زبان یا کسی بنیاد پہ صحیح نہیں ہے. تو یہ بڑا وسیع موضوع ہے, انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہی. آپ یہ سمجھیے کہ پہلا حصہ ہے, اور اگلے حصے میں آپ کو مزید لے کے چلوں گا کہ آپ کو تقریر تیار کیسے کرنی ہے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.